اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے کلمات پہ گفتگو کے لیے آج جناب برادر شہزاد صاحب کے گھر میں یہ سلسلہ، تو ہم سب سے پہلے اس دعا کو ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پروردگار اس گھر میں برکتوں کو نزول فرمائے، اور جہاں ذکر کلام امیر المومنین کلام علی ابن ابی طالب ہو رہا ہے، حدیث قصہ کے الفاظ کے مطابق یقیناً یہاں ذکر آل محمد ہے، تو آل محمد کے ذکر میں جہاں بھی ہوتا ہے ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں اور سلسلہ تزیین بھی ہوتا ہے، لہٰذا یقیناً یہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ ہم گناہ گاروں کے ذریعے سے نہیں، وہ نورانی کلام کے ذریعے سے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پروردگار اس کلام کے صدقے میں جناب محترم کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے امام کے کلام سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب جس انداز سے نہج البلاغہ کے اس مشن کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ گزشتہ سیشن میں ربیع الاول کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کس انداز میں پیغمبر اکرم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا مہم باب ہے کہ اگر کوئی اس کو، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی سے ہم کیسے آشنا ہوں، ان کی معرفت کیسے حاصل کریں، ان کی تعلیمات پہ کیسے عمل کریں، تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کی معرفت کا بہترین ذریعہ جناب امیر المومنین۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیے تو قرآن مجید میں مثلا یہ آیت بڑی مشہور ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو اور اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ہے عجیب آیت، اور اسی طریقے پہ اطاعت کی ہے۔ اگر آپ رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذات گرامی پیغمبر جس طریقے پہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اسی طریقے پہ جناب پیغمبر اکرم کی ذات کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ فقط کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ خود احادیث پیغمبر کو اگر دیکھیے آپ، محبت پیغمبر کا اظہار ہوتا ہے تو علی امیر المومنین کے لیے، قرب کا ذکر ہوتا ہے تو جناب امیر المومنین کے لیے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ یہ جو حدیث ہیں دو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یا انا دار الحکمت وعلی بابھا، یہ حدیث یہ بتلاتی ہیں کہ کسی کو اگر جناب پیغمبر اکرم تک پہنچنا ہے تو اس کے پہنچنے کا راستہ یا خود لفظ جناب امیر علیہ السلام کا پیغمبر اکرم کا ترجمہ کر دیں تو پیغمبر اکرم نے لفظ استعمال کیے ہیں دونوں جگہ پہ، دار، شہر ہو تو اس کا دار، گھر ہو تو اس کا دار۔ تو جس انداز سے بھی پیغمبر اکرم کو لیا جائے وہ ذریعہ جناب امیر المومنین بن سکتے ہیں۔ اور پھر اسی میں ذات پیغمبر کی معرفت بھی اور آشنائی بھی، اور تعلیمات پیغمبر اکرم بھی، اور ذات امیر المومنین وہ ذات گرامی ہے جس کے لیے یہ دو جملے، اور یہ نہج البلاغہ میں جو دونوں جملے موجود ہیں، ایک خطبہ قاسیہ میں جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا اور پیغمبر نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ اب گود میں لے لیا تھا یعنی ہم وہ جو احادیث سنتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ، ماں کے بعد اپنے ہاتھوں پہ جو لیا ہے تو پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کو لیا۔ لیکن نہج البلاغہ کو اگر مد نظر رکھیں تو نہج البلاغہ میں یہ ہے کہ میں بچہ ہی تھا اور پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لے لیا،
اور یہ گزشتہ سیشن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بچپنا کیسا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر لقمہ چباتے تھے اور چبا کے میرے منہ میں دیتے تھے. ابھی بچپنے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچپنا کس ایج کا وہ تھا. تو وہ ہے ابتدا. اور اگر آپ جا کے دیکھیے نہج البلاغہ کے بعض خطبات کو، مثلا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں پیغمبر اکرم کا، اس کو خطبہ نمبر 195 کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں تفصیل سے جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کے آخری ایام کو بیان کیا ہے. اور بالخصوص میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي. جب پیغمبر اکرم کا روح قبض ہوا ہے تو پیغمبر اکرم کا سر میرے سینے پہ تھا. خلاصہ کلام اگر ہم یوں پیش کریں تو جناب امیر علیہ السلام کی ولادت اور پیغمبر اکرم کی رحلت، ان پورے ادوار میں، اس پورے دور میں، پورے پیریڈ میں ان کا تعلق ان دو جملوں سے ظاہر ہے، اور دونوں جملے نہج البلاغہ میں موجود ہیں. یعنی اگر ہم جناب امیر علیہ السلام کی 10 ہجری کو زندگی کتنی بنتی ہے، جناب پیغمبر اکرم 40 ہجری میں جب اعلان رسالت کرتے ہیں، بعثت کا اعلان ہوتا ہے، تو اس وقت عمر ہے 10 سال جناب امیر علیہ السلام کی، اور پھر 13 سال مکے کے، تو یہ ہو گئے 23 سال، اور پھر 10 سال یا 11 سال کہیں ہجرت کے، تو یہ 33 سال. یعنی پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے وہ 33 ایئرس ہیں. اور اس اگر 33 ایئرس کو تقریباً اگر 33 ایئرس کا خلاصہ جو ہے وہ دو جملوں میں کیا جائے تو وہ ہے علی کی ابتدا، یہ ہے علی کی انتہا. اور باقی پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا مشہور جملہ ہے اور یہ زندگی میں کام آنے والا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی پہچان جو ہے وہ مشکلات میں ہوتی ہے. اب اگر اس تعلق کو دیکھنا ہے جناب امیر علیہ السلام کا جناب پیغمبر اکرم کے ساتھ تعلق کتنا قریبی تھا، تو آپ مشکلات میں دیکھیں وہ مشکل ترین دور کون سا تھا، اور اس مشکل ترین دور میں جناب پیغمبر اکرم کے سائے میں اور پیغمبر اکرم کے ساتھ کون تھا. اب وہ بھی بچپنا جناب امیر علیہ السلام کا دیکھ لیجئے. اب ایک جملہ ہے نہج البلاغہ پہ قابل دقت ہے اور قابل غور ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں بچہ ہی تھا کہ میں نے ان عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کے سینے جو ہیں وہ زمین پہ ٹیک دیے تھے. کلاکل کا لفظ استعمال کیا جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں. اب یہ قابل غور چیز ہے کہ اس میں بچہ ہی تھا اور میرا بچپنا ہی تھا، میں نے اپنے بچپنے میں یہ کی. ایک طرف تو اگر آپ جائیں رحلت پیغمبر پہ، جناب امیر علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے، 33 سال، 33 ایئرس. ایسی ہے نظر حساب کا لیجیے، میں بھول تو نہیں رہا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. اب اگر وہ 33 سال تو اس کو بھی جوانی اور بچپنا کہتے ہیں، یعنی اس میں جنگیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. لیکن جناب امیر علیہ السلام کے وہ الفاظ تاریخ کے ہر صاحب انصاف مورخ نے لکھے ہیں کہ جب جناب پیغمبر اکرم کو اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں دی جانے لگیں تو جناب امیر علیہ السلام نے ایک دفعہ پریشان دیکھ کے یا زخمی دیکھ کے کہا یہ کیا ہے، تو فرمایا یہ قریش کے بچے ایسے کرتے ہیں. فرمایا آئندہ میں آپ کے آگے چلوں گا. اب یہ آگے چلنا جو ہے وہ اگر ہم بعثت کو لیں تو یہ بھی وہی بچپنے کا، یعنی جنگوں سے بھی پہلے کا ایک زمانہ، وہ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں کی ایک شجاعت اس میں بیان ہے. میں اس طرف زیادہ فضائل جناب امیر علیہ السلام کی طرف نہیں جا رہا. ویسے تو موضوع ہی نہج البلاغہ ہے، تو نہج البلاغہ کا تعلق جناب امیر المومنین علیہ السلام سے. میں اتنا عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیں اگر پیغمبر کو پہچاننا ہے تو وہ ذات گرامی ہے جو ہر وقت اپنی زندگی بھر جو ان کی زندگی پیغمبر کے زمانے میں گزری ہے وہ پیغمبر کے دفاع میں ہی گزری ہے اور پیغمبر کے ساتھ ہی گزری ہے. لہذا ربیع الاول کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، ہم اسی حوالے سے جناب امیر المومنین سے اگر وہ عظمتیں جاننا چاہیں تو ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 70، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 70،
اور یہ خطبہ جو ہے وہ کبھی مختصر سے اس پہ تذکرہ ہوا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ ویسے تو درود کی اہمیت اپنی جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے بتلائی، لیکن یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر پہ درود کیسے بھیجنا ہے۔ علّمَ فیہ، سید رضی نے ہیڈنگ میں یہ لکھا ہے، علّمَ فیہ الناس الصلاۃ علی النبی۔ اس خطبے میں، اس گفتگو میں جناب امیر علیہ السلام نے لوگوں کو پیغمبر پر صلوات بھیجنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب طریقہ بتلایا ہے تو اس میں پہلا چند جملات جو ہیں فرمائیں، اللہم داہی المدہوات، اے اللہ اے فرش زمین کے بچھانے والے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ایک جشن منایا جاتا ہے دہب الارض۔ یہ دہب الارض کا لفظ جو ہے وہ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، مدہوب اسی دہب سے ہے۔ اللہم داہی المدہوات، اے فرش زمین کے بچھانے والے، ودائم المسموکات، اور بلند آسمانوں کو روکنے والے۔ یہ بلند زمین کو بچھایا اس نے اور آسمان کو بغیر ظاہری ستونوں کے کھڑا کیا اس نے، اور پھر وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا۔ اب ایک ایک جملہ جو ہے وہ قابل دقت ہے، تیسرا جملہ بھی ترجمہ کر دیں، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا۔ چوتھا جملہ ہے اجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک علی محمد، کہ اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے کس کے لیے؟ اب یہاں پھر صفات پیغمبر شروع کر دی ہیں، علی محمد، پیغمبر اکرم کا اسم گرامی محمد مصطفیٰ پہ، عبدک و رسولک۔ اب یہاں تعریفیں جو ہیں وہ کون محمد؟ فرمایا جو تیرا عبد ہے، جو تیرا رسول ہے، اور ایک عقیدے کی بات، وَرَسُولِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، یہاں جو ختم نبوت کی بات آتی ہے۔ اب یہ ختم نبوت کی بحث جو ہے وہ جب یہ چلتی ہے تو چند چیزیں ایسی ہیں جو فقط ہمارے ہی ہاں ہیں، اور ان میں خود جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان مد نظر رکھے، الخاتم لما سبق، یعنی پہلی نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک جو حدیث ہے جس کو حدیث منزلت کہتے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اب یہ دیکھیے کہ اے علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، خاتم النبیین بھی ہو گیا، اور نبی کے بعد جو ہے وہ وراثت، اور نبی کے بعد کس کو یہ ذمہ داری ہے ہدایت اپنانی ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جناب امیر علیہ السلام نے بھی اللہ کا وہی طریقہ اپنایا ہے کہ اللہ بھی اپنے رسول کو کہتا ہے کہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، جیسے یہاں لفظ عبد پہلے استعمال کیا، جناب امیر علیہ السلام نے بھی لفظ عبد پہلے استعمال کیا اور پھر لفظ رسول استعمال کیا ہے۔ صلوات کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جناب پیغمبر کے اسی انداز میں اوصاف بیان کریں۔ تو تیسری صفت کیا ہو گئی؟ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، اور یہ جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کو کھولنے والے ہیں، والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق۔ ہمارے بعض مرحوم خطبہ اس جملے کو عظمت اپنے خطبات میں نقل کرتے تھے، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق، حق کے ساتھ حق کو واضح کرنے والا۔ اب یہ حق کیا ہے، اور یہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ والمعلن الحق بالحق، مفتی صاحب کا ترجمہ ہے حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے۔ اب یہ حق کی جب بات آتی ہے تو جناب پیغمبر اکرم نے کہاں کہاں لفظ حق استعمال کیا ہے۔ وَالدَّافِعِ جَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ
बातिल के तोयानियों को रोकने वाले, वद्दामिग़ सवालातिल अज़ालील, और जलालत के हमलों को कुचलने वाले थे। अब ये 8 सिफ़ात यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब पैगम्बर अकरम के बयान फरमाए हैं। ये हो गया हमारा वो हिस्सा जो मीलाद के हवाले से गोया हमने एक मिलाद दोबारा हो गई है। नहजुल बलागा के दर्स के उन्वान से, नहजुल बलागा के सेशन के हवाले से हमारे यहाँ आज मिलाद भी हो गई है। रबीउल अव्वल के हवाले से उस दिन एक गुफ्तगू हो रही थी और मैं ये कह रहा था कि रबी का माना क्या है? बहार। अब पैगम्बर अकरम आए हैं माह रबी में। अब रबी तो ये किसके लिए रबी हो सकती है? यानी अगर इंसान तसव्वुर करे, बारिश आती है, मौसम होता है रबी का। जैसे एक मशहूर हदीस भी है, लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान रमज़ान। हर शय का कोई ना कोई मौसम बहार होता है और कुरान का मौसम बहार माह रमज़ान है। वहाँ लफ्ज़ रबी इस्तेमाल हुआ है। अब हम कहते हैं रबी में पैगम्बर अकरम की विलादत हुई है। अब ये रबी किसके लिए है? अब अगर एक जुमले में कहा, वैसे तो कुल्ले जहान के लिए रबी है, बहार का मौसम आ गया है इसलिए कि मुस्तफ़ा आ गए हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ इंसानियत के लिए ये मौसम बहार है। रबी है इंसानियत के लिए, जिसकी हिदायत के लिए पैगम्बर अकरम तशरीफ़ लाए हैं। तो ये इंसानियत को बहार समझ के इसको खुशियाँ मनानी चाहिए। बहरहाल ये एक सिलसिला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सलावात का बयान किया कमा, और फिर आगे सिफ़ात जारी हैं। ये मुख्तसर सा खुतबा है और इसमें अल्लाहुम्मा अअलि अला बिनाइल बानीन, आखिरी जुमले जो हैं, अल्लाहुम्मा अजमा बैनना व बैनहु फी बर्दिल ऐश, ए अल्लाह हमें भी उनके साथ खुशगवार व पाकीज़ा ज़िंदगी और मंजिल नेमात में यकजा कर। अब देखिए दुआ अजीब है। सलावात के बाद जो दुआ करनी चाहिए वो ये है कि गोया हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह पे अपने महबूब के साथ जोड़ दे, हमें उनके साथ यकजा कर दे। अब ये एक दुआ भी हो जाएगी, सलावात भी हो जाएगी और पैगम्बर अकरम के साथ होने का एक मकाम का एक बुलंदी और वो भी साबित हो जाएगी कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम दुआ में ये मांग रहे हैं कि परवरदिगार हमें पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी अता फरमा। तो बहरहाल इस खुतबा 70 में हमने वक्त ज़्यादा लगा लिया है। हम चाह रहे थे कि खुतबा नंबर 94 और 95 इन दो खुतबों में भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम का खुसूसियत के साथ तज़किरा किया है। मसलन खुतबा 194 में ये बअसहु हीन लअल्लमुन कायम, पिछले सेशन में भी मुख्तसरन इशारा किया था इसकी तरफ। यहाँ भी इब्तिदा में 3 सिफ़ात बयान की हैं। बअसहु हीन लअल्लम कायमुन, उस वक्त आपको मबूस किया जबकि कोई हिदायत का अलम मौजूद नहीं था। वला मनारुन सातिउन, और न कोई बुलंद मीनार था। वला मनहजुन वाज़ेह, और न ही कोई वाज़ेह राह मौजूद था। उस वक्त पैगम्बर को मबूस किया, यानी पैगम्बर अकरम जो है वो इस राह हिदायत के लिए अलम और परचम बन के आए हैं और बुलंद और रोशन मीनार बन के आए हैं और वाज़ेह राह बन के आए हैं। ये खुतबा 194 में है। और इसी तरीके पे खुतबा 195 में जैसे अर्ज़ किया है, पैगम्बर अकरम के साथ ये ताल्लुक़ अपना बयान किया। और ताल्लुक़ का पहला जुमला क्या है? मैंने दर्जनों दफ़ा इसको बयान किया, वलक़द अलिमल मुस्तहफ़ज़ून मिन अस्हाब मुहम्मदिन अन्नी लम अरुद्द अलल्लाहि वला अला रसूलिही साअतु क़त्तु। वो जुमला ये है कि पैगम्बर के असहाब गवाह हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक लहज़े में भी अल्लाह या उसके रसूल के अहकाम से सरताबी नहीं की। और वलक़द वासैतुहु बिनफ़्सी फ़िल मवातिनिल्लती तनकुसु फ़ीहल अब्ताल, मैं पैगम्बर के साथ वहाँ रहा जहाँ बड़े बड़े ताकतवर और बहादुर जो वो छोड़ जाते थे और उनके कदम रुक जाते थे, तो मैं वहाँ रहा। तो यानी ये साथ पे पैगम्बर अकरम की इस हमराही पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फ़ख्र कर रहे हैं। और फिर आगे वलक़द वलीतु गुस्लहु, मैं था जो इसने मलाइका की मदद से पैगम्बर अकरम को
غسل دیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی واضح کیا والذی لا الہ الا ہوا انی لعلی جادۃ الحق، یاد رکھو، اور خدا کی قسم، والذی لا الہ الا ہو، اس خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ میں راہ حق پر ہوں۔ یعنی یوں کہہ کے جناب امیر علیہ السلام نے پھر دعوت اتباع دی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ تو یہ دو خطبے آج اگر مزید مطالعہ جو احباب کرنا چاہتے ہیں ان دو خطبوں کو، خطبہ 194 اور خطبہ 195 ربیع الاول کے لیے یہ بہترین ہوں گے۔ اب اس خطبہ 194 کے آخری حصے میں دو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ یہ تو ہو گئے میلاد از نگاہ نہج البلاغہ یا مقام مصطفیٰ از نہج البلاغہ، اور اس پہ ہمارے ایک دوست کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کو توفیق دے، وہ ایک کتاب لکھ دیں۔ کافی سارا کام اس پہ ہو چکا ہے، اور کوشش یہ تھی کہ ربیع الاول میں کتاب کی صورت میں سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک وقت نہیں ملا، یعنی آخر میں تکمیل نہیں ہوئی۔ البتہ یہاں ایک چیز اور اضافہ کروں، آج ہمارے ایک کتاب شہید مطہری کی بڑی مختصر سی اور مہم کتاب ہے، اس کا نام ہے فارسی میں سیری در نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی سیر، اور اس کا ہم نے انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ شائع کرائی تھی، مجمع جہانی اہل بیت نے انگلش ٹرانسلیشن کرائی تھی، اور ہم نے پھر ان کے ساتھ مل کے شائع کرائی ہے، دا گلمپسز آف نہج البلاغہ، اور اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں اردو میں، اور ایک ترجمہ ہوا اس کا نہج البلاغہ کی سیر، اور پھر ایک ترجمہ ہوا اس کا مطالعہ نہج البلاغہ، بلکہ ایک تیسرا ترجمہ بھی کراچی سے شائع ہوا تھا، اس کا نام انہوں نے نہج البلاغہ کا پیغام۔ تو ہم نے اس ترجمے کو استفادہ کر کے انہیں گزشتہ ترجموں سے اس کی نئی سیٹنگ کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ کی دنیا۔ سید شہید مرتضیٰ مطہری نے نہج البلاغہ کی دنیا کے نام سے نہج البلاغہ کو 14 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ نہج البلاغہ کا خلاصہ قسم کا۔ تو الحمدللہ آج ہماری وہ کتاب کمپلیٹ ہو کے پریس سے آئی ہے، پرنٹ ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے، نہج البلاغہ کی دنیا۔ تو اس میں ایک جملہ جو ہے وہ ظاہراً کبھی نقل کیا ہوگا، شاید بڑا مشہور جملہ ہے سید شہید مرتضیٰ مطہری کا، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ سے آشنائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے والد بھی عالم دین تھے، اور وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ کا نام تو ہم نے بہت سنا تھا، لیکن ہم جانتے ایسے تھے جیسے کسی ایک گلی میں آپ کسی کے ساتھ، یہ شہید مرتضیٰ مطہری کے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ کا نام ہم نے بہت سنا تھا، اور ہم نے اپنے والد کی لائبریری میں بھی کتاب بھی دیکھی تھی، اور ممبر سے موعظے کے چند خطبات بھی سنے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے ہم نہج البلاغہ سے اس طریقے پہ واقف تھے جیسے ایک گلی میں رہنے والے دو بندے ہوں، صبح و شام آتے جاتے وہ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، اور بس سلام کی حد تک ان کی آپس میں تشنائی ہوتی ہے۔ کتنے سالوں سے اگر آپ اس بندے کے ساتھ صبح بھی سلام، اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھیں تو اکثر یہ ہوتا ہے، ہم مثلا اپنے ہمسایوں کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے، اور حقائق سے جو ہے وہ نہیں آگاہ ہوتے، سلام دعا ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے، شام ہوتا ہے، اور اس میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی نہج البلاغہ کے ساتھ تعارف اور آشنائی ایسی تھی، پہچان ایسی تھی جیسے ایک گلی میں رہنے والے صبح و شام ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لیکن نہ پھر اپنے ایک استاد کا تذکرہ کرتے ہیں اصفہان کا، کہ میں اس کے پاس گیا تو پھر نہج البلاغہ اس کی کل دنیا تھی، کل دنیا ان کی نہج البلاغہ تھی، اور جب نہج البلاغہ جو ہیں وہ پڑھاتے تھے تو وہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے سو بھی گویا ایک تعلق کٹ گیا ہے، ان کا تعلق کہیں اور جڑ گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ نہج البلاغہ کی تو دنیا ہی کوئی اور ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے پھر اس ترجمے کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ کی دنیا۔ وہ فرماتے ہیں اب جب نہج البلاغہ کی نئی دنیا کو ہم نے پہچانا، وہ ایسے ہے کہ کئی سال بعد آپ اس گلی میں ملنے والے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، جب اس کے نظریات کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس نظریے کا، کس سوچ کا بندہ ہے، تو آپ وہ جو سلام دعا ہوتا تھا
وہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو میری پہچان ہی نہیں تھی۔ تو نہج البلاغہ سے بھی حقیقت میں پہچان ہماری نہج البلاغہ کے لفظ تک ہوتی ہے یا چند جو مواعظ کے خطبات تک ہوتی ہے۔ گہری پہچان بہرحال نہج البلاغہ سے ہونی چاہیے، اور اس میں پھر کم از کم یہ 14 دنیایں نہج البلاغہ کی۔ اب ایک دنیا نہج البلاغہ کی یہ ہے کہ ایک نئی دنیا میں جناب امین علیہ السلام انسانوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دنیا کیا ہے؟ وہ دنیا یہ ہے کہ انسان کا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے، اور جب رب سے تعلق جڑ جائے تو پھر اس وقت جو ہے وہ بات جو ہے وہ ذرا سخت ہے۔ وہ مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر ہم علی امیر المومنین کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ علی کے لیے نہیں کرتے، پھر ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ مرحلہ جب آ جاتا ہے تو یہ حقیقت میں پہچان ہوتی ہے اس دنیا کی جس دنیا سے علی آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں خطبہ نمبر 194 میں بعثت پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعثت پیغمبر سے جو نتیجہ لینا چاہتے ہیں جناب امیر المومنین، وہ نتیجہ آخری جملے میں لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین سلسلہ ہے، اور وہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عباد اللہ الان فعملو، اے اللہ کے بندو اب نیک اعمال انجام دو، والالسن مطلقتن، جب زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، والالسن مطلقتن، خطبہ 194 کا آخری پیراگراف، والابدان صحیحۃ والاعضاء لدنۃ، جب بدن صحت مند ہیں اور ہاتھ پیروں میں لچک ہے۔ ابھی 3 چیزیں خصوصیت سے کہ بندو اس وقت عمل کرو جب آپ کے زبان جو ہے وہ آزاد ہے۔ کوئی یہاں جناب امیر علیہ السلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور رہنمائی فرما رہے ہیں کہ زبان ایک ایسی ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، اور زبان کے ذریعے سے جو چیزیں انجام پاتی ہیں ان کو عمل کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بات ذرا باریک ہے، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ کہا ہے، کہنا ایک عمل ہے، ہم نے کہا ہے، یہ کہنا ایک عمل ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کہنا ایک عمل ہے تو ہم پھر اپنے کہنے پہ کنٹرول کریں گے کہ ہم یہ عمل، جیسے عمل میں کسی حد تک ہم یہ کرتے ہیں، ہم اکثر زبان کے عمل کو عمل ہی نہیں سمجھتے، بس میں نے فقط کہا ہی تو تھا، بھی کہا ہی تو تھا۔ اب یہ کہنا بہت مہم ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں سب سے پہلے اعملو، عمل کرو اس وقت جب آپ کی زبانوں کو آزادی ہے، تو اس زبان کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے اعمال انجام دینے ہیں۔ اب اعمال زبان کی جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم نے ذکر خدا انجام دیا، یہ ایک عمل ہے۔ اگر ہم کسی کی رہنمائی کر لیتے ہیں الفاظ سے، کسی کو پکار کے، اپنے لفظوں سے، بعض بزرگان نے ظاہراً نام فیض کاشانی مرحوم نے اس زبان کے 22 گناہ گنوائے ہیں، تو بعض نے تو کہا کہ اس کے 70 تک گناہ جو ہیں وہ ہیں، زبان کے 70 گناہ ہیں، لیکن جب اس کے 70 گناہ ہیں تو اس کو اس نگاہ سے بھی دیکھیے کہ اس کے 70 عمل ہیں۔ جب 70 عمل ہیں تو 70 گناہ ہو سکتے ہیں، تو 70 نیکیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں۔ اب یعنی ایک زبان کے ذریعے سے ذکر خدا سے آپ لیجئے، کسی کو ایک رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے دکھی دل کی تسکین بھی ہو سکتی ہے، کسی بچھڑے ہوئے خاندان کی یا بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں کی، افراد کی آپس میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے پہ نہیں ہم گنوا سکتے ہیں زبان کے اعمال کو۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں شروع سے یہ کہا، اپنی زبان جب تک وہ آزاد ہے، اور خدا نہ کرے پتہ نہیں آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، ہم نے بعض بزرگان کو دیکھا ہے کہ پھر آخر میں زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اب پھر انسان کو اس زبان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جملہ ضمنی آ گیا۔ اصل جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ جناب امیر علیہ السلام کے اس خطبے کے آخری 2 جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ اپنی فرصت سمجھو قبل ارحاق الفوت، اس سے پہلے کہ یہ فرصت چلی جائے اور آپ کے پاس موقع نہ رہے۔
हुलूल मौत फहक्किकू अलैहि नुज़ूलहु वला तंतज़िरू कुदूमहु। ये आखिरी दो जुमले हैं, फहक्किकू अलैकुम नुज़ूलहु, ज़िंदगी में रहो। और इसको इमाम हसन मुज्तबा ने अपने अल्फाज में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ज़िंदगी में रहो तो ऐसे जैसे हमेशा रहना है, आखिरत के लिए तैयार रहो तो जैसे अभी जाना है। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत का इंतज़ार न करो बल्कि यही समझो कि आपको आ गई है। अब अगर कोई ये समझे कि मुझे मौत आ गई है तो फिर हम वसीयतें लिखते हैं और आखिरी वक्त कहते हैं कि कुछ, तो हम हर वक्त इस अंदाज में रहें कि गोया हम महज़र परवरदिगार में हैं। तो एक ये हिदायत का जुमला बल्कि ये आखिरी पैराग्राफ है। और एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है, और हम इंशाल्लाह अपने ये जवानों से और अपने बच्चों से ये कहेंगे कि इसको आज वो नाजुल्लाह 1 मिनट के लिए, उसके लिए ये जुमला उनको हमने दिया है। नंबर 69, ख़त नंबर 69, जो जनाब हारिस हमदानी को तकरीबन 40 हिदायत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। इन 40 हिदायत में से नंबर 6, 7 और 8 जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अमल को, काम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। और इमाम फरमाते हैं वहज़रू अमलिन, बच्चों उस अमल से। ज़रा देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ रोका है 3 किस्म के अमाल से, और इस वहज़रू बच्चों 3 किस्म के अमल से। अब पहला अमल क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करते हो और दूसरों के लिए पसंद नहीं करते, ऐसे अमल से बचो। वहज़र कुल अमलिन यरज़ाहु साहिबु लिनफ्सिही व यकरहु लिआम्मतिल मुस्लिमीन। अपने लिए तो वो पसंद करता है लेकिन दूसरों के लिए वो पसंद नहीं करता। कुरान मजीद की मिसाल इसमें बड़ी खूबसूरत है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन सूरह नंबर 83 की पहली, दूसरी, तीसरी आयत को अगर आप देखें, वहाँ इरशाद परवरदिगार है कुछ लोग ऐसे हैं जो वज़न करते हैं जब, तो ये तो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई वज़न करे तो ज़रा बराबर भी कमी ना हो उसमें। अब ये मैं अपने लिए क्या पसंद करता हूँ, मेरे लिए किसी सौदे को, किसी सलफ को कोई अगर वज़न कर रहा हो, तोल रहा हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ज़रा बराबर भी उसमें कमी ना करे, पूरा पूरा मुझे वज़न करके दे। लेकिन कुरान मजीद फरमाता है कि जब दूसरों के लिए करते हैं तो वही अफराद जो हैं वो दूसरों के लिए वज़न में अब क्या कहते हैं, डंडी मारते रहते हैं उसमें। अब यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गोया पहला फरमान ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो दूसरों के लिए भी वो पसंद नहीं करो। या दूसरी जगह पे फरमाया जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। और बच्चों ऐसे अमल से कि जिस अमल पे अगर खुद करो तो राज़ी होते हो, दूसरा करे तो नाराज़ होते हैं। दूसरे के नाराज़ होने पे, मसलन मैं बैठा सोच रहा था, अब मसलन गीबत है, हम अगर किसी के बारे में पता चले कि पीछे हमारे बारे में उसने ये कहा है जी, अब हम कितने नाराज़ होंगे जी। और हम खुद बैठे हैं, यानी हम वो अमल खुद करते हैं और दूसरे अगर वो करें तो हम कहते हैं ये क्यों किया है। तो अब इसी अंदाज से हमें ऐसे अमल अंजाम नहीं देने चाहिए जो अगर कोई हमारे मुताल्लिक करे, हमारे साथ बर्ताव करे तो हमें अच्छा न लगे, और जब हम करें तो हम कहते नहीं ये तो अच्छा है, या मसलन अच्छा नहीं भी समझते तो खुद कम अज़ कम उसको अंजाम दे रहे हैं। तो एक वो अमल हुआ कि जो अपने लिए राज़ी होते हैं लेकिन दूसरा करे तो उस पर राज़ी नहीं होते हैं, ये कोई गलत है, इससे बच के रहें। दूसरा अमल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बच्चों उस अमल से कि छुप के करते हो और एलानिया करने से घबराते हो। अब एलानिया करने से घबराते हैं तो मकसद ये है कि कोई उसमें गड़बड़ है। अब जब गड़बड़ है तो उससे फिर बचना चाहिए। बच्चों उस अमल से कि आप एलानिया घबराते हैं और छुप के उसको अंजाम देते हैं। और तीसरा अमल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बच्चों उस अमल से कि आपको अगर कहा जाए कि ये आपने किया है, या आप कहते हो नहीं, या कहते हो कि माजरत हमसे हो गया है। अब ऐसा अमल न कीजिए कि आपको या तो झूठ बोलना पड़े या फिर माजरत करनी पड़े।
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہی ایک جملہ لے لیں آخری کہ بچو اس عمل سے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے تو یا انکار کرنا پڑے یا پھر معذرت کرنی پڑے۔ اب ہماری زندگیوں میں اگر ایک ہی جملہ، اور اس کو میں عزیزان برادران کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ وہ کلام امیر المؤمنین ہے کہ جس کا ایک جملہ ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کو ہم جب ترتیب دیتے ہیں تو ہم نہج البلاغہ کو تیسرے درجے پہ لاتے ہیں۔ پہلا ہے کلام خدا، دوسرا ہے کلام مصطفیٰ، اور تیسرے مرحلے کا ہے کلام مرتضیٰ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جب نہج البلاغہ یہ ذکر کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہم قرآن سے یا حدیث پیغمبر سے جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم تیسرے درجے کے اس میں، اب جب تیسرے درجے کے ایک مولا کا کلام اس معیار کا ہے کہ اگر ایک ہی جملے پہ انسان زندگی ڈھال لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، تو پھر خود پیغمبر اکرم کے فرامین کا کیا ہوگا اور خود قرآن مجید کا۔ البتہ پیغمبر اکرم کے فرامین جو ہیں وہ اس انداز سے مختصر ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ جناب امیر علیہ السلام کو ایک تو ظاہری حکومت ملی اور اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ امیر علیہ السلام کے کلام کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ نہج البلاغہ سے آشنائی رکھنے والے جو ہیں وہ اس وقت بھی، یعنی اسی برطانیہ میں نہج البلاغہ پہ اور کچھ نہیں ملا، لیکن اعتراضات کرنے ضرور جو ہیں وہ ملے ہیں۔ ابھی بھی نیٹ پہ بھی موجود ہے اور میرے پاس اس کی پرنٹ بھی موجود ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اور وہ 8 اعتراض اس نے نہج البلاغہ کیے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا محقق اور اپنے آپ کو PhD ڈاکٹر، اور پھر الحمدللہ جو اس کا جواب آیا تو وہ کتاب بھی ہم اس کو سیٹ کر رہے تھے، تو وہ جواب واقعی اس قابل ہے کہ انسان اپنے علماء کے دقت اور باریک بینی اور مطالعے پہ آفرین کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جملہ جو ہے اس کو ذرا کہ اگر بچو اس عمل سے کہ اگر پوچھا جائے آپ نے کیا ہے تو آپ کو انکار کرنا پڑے۔ اگر ہم زندگی میں یہی ہے کہ کل کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے یہ آپ نے کیا ہے تو کیا مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا؟ یا مثلا اگر ہم ہمت کریں، اور یہ بھی ایک یہ اس کے بھی 2 درجے ہیں، ایک ہے جھوٹ بولنا، اب جھوٹ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ معذرت، لیکن کسی نے ظاہراً حدیث کے الفاظ ہیں، لفظ جو ہیں وہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے تو پھر کل، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ مومن یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اس کو دھوکہ دیتا رہے، نہیں، وہ ہوشیار ہوتا ہے، اور اس کی ہوشیاری کا اور ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی سے بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، یعنی بیدار ہو کے رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہاں بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک دفعہ، یہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ بھی کیا ہے کہ مت کرو ایسے کام کے جو پھر بار بار آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہمیں ایک دفعہ چلے ہو گئی غلطی، معذرت کر لی، لیکن زندگی کا ایسا سلسلہ نہیں ہو کہ پھر معذرت ہی معذرت ہوتی رہے، ہم ہر وقت جو ہے اس میں معذرت پہ ہی ہمارا گزارا ہو۔ تو آخری جملہ خطبہ 100 خط آخری جملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ خط 69 کا یہ 8واں جملہ ہوگا۔ خط 69 جو حارث مدانی ہے، اس کا 8واں جملہ، ہم نے 3 جملے نمبر 6 نمبر 7 اور نمبر 8 عرض کیے ہیں، تو 8واں جملہ یہ ہے کہ بچو اس عمل سے جس عمل کے بارے پوچھا جائے تو انکار کرنا پڑے یا مثلا اس سے معذرت کرنی پڑے۔ تو یہ ہے نہج البلاغہ کے کلام کے وہ مین جملات۔ یعنی الحمدللہ اللہ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت علمی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کا ہماری عملی زندگیوں میں اظہار ہو، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ہم
یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں کلام امیر المومنین کا اور قرب نصیب فرمائے، کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس کو زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان گھروں کو جن گھروں میں ذکر علی اور کلام علی ہوتا ہے ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔